السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو کچھ ہمارے اوپر نازل ہوا اس پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور جو کچھ ان کی اولاد پر۔ سبط، اسباط سبط کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے بنیادی طور پر پوتا یا نواسا، بیٹی کا بیٹا یا بیٹے کا بیٹا۔ لیکن یہ معروف اصطلاح تھی بنی اسرائیل کے جو قبیلے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ان کو اسباط کہا جاتا تھا، اور یہ لفظ قبیلے کے مترادف تھا۔ تو مطلب یہ کہ یعقوب علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، ان پر جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ والنبیون من ربہم، اور جو دیگر نبی اپنے رب کی طرف سے جو کچھ لے کے آئے اور جو کچھ ان کو عطا ہوا، ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان تمام رسولوں نبیوں میں بطور رسول اور نبی ہم کوئی فرق محسوس نہیں کرتے، نہ ہم فرق کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور وہ جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس سب کو ہم ماننے والے ہیں اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 84 ہے سورہ آل عمران کی، اور اس سے قبل آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان آیات کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ کہ یہ سورہ آل عمران کا مضامین کے اعتبار سے چوتھا حصہ جاری ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 101 تک ہے۔ اس میں خاص طور پر عیسائیوں کی اور عمومی طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، اور ان کے جتنے شبہات ہیں ان کا رد کیا گیا ہے، اور جو بھی وہ اسلام کے بارے میں سمجھتے تھے اور جتنی وہ بحث و مباحثہ کرتے تھے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اور اسی میں وفد نجران جو آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، عیسائیوں کا وفد، اس کے اعتراضات کا جواب بھی اسی میں شامل ہے۔ اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ الوہیت عیسیٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی حقیقت نہیں رکھتی جو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہو۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا رد کرتے ہیں، یا قرآن جب الوہیت عیسیٰ کا رد کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جس طرح کے بعض عیسائیوں کو اور بعض یہودیوں کو شبہ ہوا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ تم مجھے رب بنا لو اور میرے بندے بن جاؤ، میری عبدیت کے قائل ہو جاؤ۔ تو یہ بھی ان کی غلط فہمی دور کر دی گئی کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تم میری عبدیت میں آ جاؤ، یہ میری اتھارٹی تسلیم کر لو، بلکہ اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔
لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منہج ہے، آپ کا جو طریقہ کار ہے اور آپ کا جو دین ہے، اس کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، آیت نمبر 19 کے اندر کہہ دیا گیا تھا کہ دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا، یا پیچھے سارے انبیاء کا، آدم علیہ السلام تک، سب کا دین دین اسلام۔ اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر دین اللہ یبغون، آیت نمبر 83 کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ انداز میں، ایک تنبیہ کے انداز میں ان سے کہا تھا کہ کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کرنا چاہتے ہو، اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ پوری کائنات طوعاً و کرہاً، خوشی سے یا ناخوشی سے، ساری کائنات مجبوری سمجھے یا خوشی سمجھے، ساری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، تم بھی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دو۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہاں اجمالاً اور تفصیلاً اس ایمان کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کون سا ایمان، کس طرح کا ایمان؟ فرمایا جتنے بھی انبیاء ہیں، یہاں انبیاء کا ذکر کیا گیا کہ ان سب پر اجمالی طور پر ایمان لانا یہ فرض ہے، ہر شخص اس پر ایمان لائے تب مسلمان بنتا ہے، لیکن اسی ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو اس طرح سے تسلیم کیا جائے کہ اب سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اور کسی کی اطاعت وہ اس وقت روا ہے ہی نہیں۔ یعنی سب پر ایمان لانا ہے کہ سب اچھے ہیں، سب پر ایمان لانا ہے سب نبی ہیں، سب پر ایمان لانا ہے سب رسول ہیں، لیکن اس وقت رسالت اور نبوت کس کی چل رہی ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے۔ احکام کس کے چل رہے ہیں؟ قرآن کے چل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسروں کو ماننے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، اور ان کو سچا ماننے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اب ان کی اطاعت اور بندگی میں اپنے آپ کو دے دیں، چاہے ان کو بندگی ان کی بنا لیں گے، ان کی عبودیت میں دے دیں گے تو کفر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نبوت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوڑ کے کسی اور کی قبول کریں گے تو یہ طریقہ، یہ راستہ، یہ اللہ والا راستہ نہیں ہے، یہ دین والا راستہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا راستہ ہو سکتا ہے، یہ تمہیں کبھی بھی کامیابی نہیں دلا سکتا۔ اپنے عقیدے کی وضاحت اجمالاً کی، قل آمنا باللہ وما انزل علینا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ ہمارے اوپر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ سارے انبیاء کے اوپر نازل ہوا ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ سارے انبیاء کا نام نہیں لیا، کچھ کا نام لیا ہے، کچھ کا نہیں لیا، اشارہ کیا ہے، اور بتانا یہ مقصود ہے کسی بھی نبی پر ایمان صرف اجمالاً ایمان ہے، جو تفصیلی ایمان ہے وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ اجمالی عقیدہ بیان کرنے کے بعد، آیت نمبر 84 کے اندر اجمالی عقیدہ بیان کرنے کے بعد پھر آگے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اجمالی عقیدہ یہی رکھیں گے، یعنی اجمالاً سب پر ایمان، تفصیلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اگر یہ رکھیں گے تو پھر بچیں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس عقیدے کو چھوڑ کر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ قبول کرتا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، یہ بات پہلے بھی آئی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پھر یہ بات سورہ بقرہ کے آخر پہ آئی لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان رسولوں پر کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ بات پھر ایک دفعہ یادہ کر لیجئے کہ انبیاء کے اندر بطور نبی اور رسول کوئی فرق نہیں ہے، سارے کے سارے اللہ کے بھیجے ہوئے ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن پھر ان کے مقام و مرتبے اللہ نے طے کیے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، یہ مقام و مرتبہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ بیس لائن یہی ہے، جیسے کہہ دیا جائے کہ بطور یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سب ایک جیسے ہیں، لیکن پھر کوئی فرسٹ آ جاتا ہے، کوئی سیکنڈ آ جاتا ہے، کوئی تھرڈ آ جاتا ہے، پاس سب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک بیس لائن ہے اور وہ ہے رسول اور نبی ہونا، وہ سب برابر ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت دی ہے، اور وہ فضیلت اس بنیادی جو کرائٹیریا ہے اس کے بعد ہے
جب ہم کہتے ہیں لا نفرق بین احد منہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بنیادی کرائیٹیریا پر رسول اور نبی ہونے کے اعتبار سے سب کو تسلیم کرتے ہیں، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ البتہ پھر اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، بعض کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو کسی ایک نبی کے اندر زیادہ پرومیننٹ نظر آئیں گی، کوئی دوسرے نبی کے اندر زیادہ پرومیننٹ نظر آئیں گی، اور یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلتیں ہیں۔ اور پھر ان سب میں جو ترتیب آتی ہے احادیث کے اندر بھی کہ رسول نبیوں سے رسول اوپر والے درجے پر ہوتے ہیں، اور رسول وہ جو صاحب شریعت ہوتا ہے، پھر اسی طرح ان میں سے پھر 5 اولو العزم رسول ہیں، وہ ان کا مرتبہ مقام مرتبہ ان سے اوپر ہے، پھر اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے اور آپ کا مقام مرتبہ ہے وہ سارے نبیوں اور سارے رسولوں سے افضل ہے۔ یہ اللہ کے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لہٰذا جب یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد منہم، عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ بطور رسول ہم کوئی فرق نہیں کرتے کسی میں، اور یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ نبی سارے ٹھیک ہیں، بات اللہ کی ماننی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی، جس نبی کی شریعت کو جس وقت رائج کیا ہے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اور اب اسلام کا جو لیٹسٹ ورژن، جو لیٹسٹ ایڈیشن جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، وہ ہے اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس کا نام ہے اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو اس کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ، جو چاہے غیر الاسلام دینن، اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے، فلن يقبل منہ، وہ اس سے قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب بظاہر وہ بھلے دین پر عمل کر رہا ہو، اب یہاں سے وہ کانسیپٹ واضح کر لیجئے کہ یہودی یہودیت پر ہوں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہوں، عیسائی عیسائیت پر ہوں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہوں، علی ھذا القیاس، کوئی شخص کسی بھی طرز عمل پر ہو، طرز فکر و عمل پر ہو اور اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہو، اور اس کا جو طرز فکر و عمل ہے وہ اسلام نہ ہو، وہ کوئی اور چیز ہو، تو وہ اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ اب اسلام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جس دین پر، جس فکر پر، جس قانون پر، جس اصول پر، اور جو اصول دین کا ہے لیکن اس پر حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بغیر اس ریفرنس کے ہے دین، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے کوئی جدید ترین دین ہو، جس پر حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، جو اس سورس سے نہیں آیا، وہ دین اسلام نہیں۔ دین تو وہ ہو سکتا ہے، وہ یہودیت ہو سکتی ہے، وہ عیسائیت ہو سکتی ہے، وہ جدیدیت ہو سکتی ہے، وہ تجدد ہو سکتا ہے، وہ لبرلزم ہو سکتا ہے، وہ سیکولرزم ہو سکتا ہے، وہ دنیا کائنات کے ازم ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں اگر حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، کیونکہ دین تو وہی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین ہے نا، اللہ نے نازل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے سکھایا اور سکھا کے صحابہ کرام کے ذمے کر کے، آپ ان کے سپرد کر کے یہ امانت آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ کہہ گئے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، کیونکہ دین یہ ہے۔ اب یہ ہے دین کی ایک ٹریک ہے، ایک روایت ہے، ایک ٹریڈیشن، جو اس سے منسلک ہے وہ دین پر ہے، اور جو اس سے منسلک نہیں ہے، چاہے اس سے ماقبل دین پر ہے، چاہے ما بعد دین پر ہے، اس نے خود بنایا ہے یا اس کے کسی بڑے نے بنایا ہے، وہ دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اب یہ بالکل ایک ضابطہ بن گیا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین کے سرٹیفکیٹ کے بعد، اللہ کی طرف سے تکمیل دین کا سرٹیفکیٹ مل جانے کے بعد، جو سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے جو دین پسند کیا ہے تمہارے لیے وہ کون سا ہے؟ اسلام، اور وہ مکمل ہو گیا، اور مکمل دو اعتبار سے ہو گیا ہے، ایک تو اکمال ہے، تکمیل جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا اتمام ہے،
اتمم تو 2 دفعہ فرمایا، حالانکہ اکمل تو کافی تھا، دین مکمل ہو گیا، فرمایا اکمل تو لکم دینکم اتمم تو علیکم نعمتی. اور ایک تکمیل یہ ہوتی ہے، یہ اکمال یہ ہوتا ہے، کوئی چیز کسی میں خامی ہو، نقص ہو، ابھی خامی رہتی ہو اور وہ پورا ہو جائے تو یہ تکمیل ہوتی ہے. اور اگر جاری سلسلہ کسی جگہ جا کے رک جائے مکمل ہو کے تو اس کو اتمام کہتے ہیں. لہٰذا دین جاری ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، مکمل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل ہو گیا. اور جو چیز مکمل ہوتی ہے وہ تو مکمل ہوتی ہے نا، پھر اس کے اندر کوئی گنجائش تو نہیں ہوتی ہے ایڈ کرنے کی یا اس میں سے کچھ ڈیلیٹ کرنے کی. آپ کوئی چیز اس میں اضافہ کریں گے تو وہ اپنی طرف سے ہوگا، وہ زیادتی ہوگی. اس میں سے کوئی چیز نکالیں گے تو دین میں کمی ہوگی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ ہوں، ابو بکر زندہ ہو اور دین کے اندر کمی کی جا رہی ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ لہٰذا وہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کمی بھی نہیں کرنے دے رہے کہ فرمایا کہ لو منعونی اقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ایک اونٹ باندھنے کی رسی یا بکری کا بچہ، بالکل معمولی چیز جو یہ زکوٰۃ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیتے تھے اور ان کے اوپر لاگو ہوتا تھا اور یہ دیتے تھے، اگر یہ اب روکیں گے اس کو تو اس کا مطلب ہے یہ دین میں کمی کریں گے. اور دین میں جب کمی ہوگی تو ابو بکر اپنی جان لڑا دے گا لیکن دین میں کمی نہیں ہونے دے گا. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈٹے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرٌ، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ فرماتے ہیں فَعَرَفْتُ عَنَّهُ الْحَقِّ، مجھے سمجھ آ گئی کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو نقطہ نظر ہے وہی صحیح نقطہ نظر ہے. اب اندازہ فرمائیے، یہ تو کمی کی بات ہے، رہ گئی بات اضافے کی، اس میں کوئی چیز ایڈ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. بالکل تشریح ہے اس آیت کی کہ جس نے کوئی نئی بات پیدا کی، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی، ما لیس منہ، جو اس میں پہلے نہیں تھی، پہلے موجود نہیں، اب نئی چیز پیدا ہو گئی، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے. قرآن کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، ایک جیسی بات. اس کی اور وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا من عامل عملا، دین کا کام کرنے کے لیے کیا دلیل چاہیے؟ فرمایا من عامل عملا، جس کسی نے کوئی عمل کیا، ایک بھی کام ایسا کیا، لیس علیہ امرنا، ہماری مور نہیں ہے اس کے اوپر، مدینے والے کا حوالہ نہیں ہے، اس ریفرنس کے بغیر ہے، ایک عمل کیا، من عامل عملا لیس علیہ امرنا، اس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونا. فلن یقبل منہ، جو قبول ہونا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو دین ہے اور دین اسلام ہے. لہٰذا نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے. جس نے مسلمان بننا ہے، جس نے جنت بنانی ہے، جس نے جہنم سے بچنا ہے، جس نے گمراہی سے بچنا ہے، جس نے کفر سے بچنا ہے، نہ وہ یہودیت، نہ وہ عیسائیت، نہ کوئی جدیدیت، نہ کوئی خود ساختہ دین، چاہے وہ جہالت کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ تجدد کی بنیاد پر ہو، وہ سارے کا سارا ہر چیز کی نفی ہو گئی. فلن یقبل منہ. پہلے دیکھیں نا، وہی بات ہے. آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک سیکوینس ہے. پھر فرمایا کہ افغیر دین اللہ یبغون، آیت نمبر 83 کے اندر، کیا اللہ کا دین چھوڑ کر کچھ اور چاہتے ہو؟ پھر اسی کی وضاحت ہے آیت نمبر 85 کے اندر کہ فمن یبتغی غیر الاسلام، جو دین کے طور پر اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز لاتا ہے. لہٰذا سمجھ لیجئے، اگر کسی کے پاس کوئی نئی چیز ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین تو ایگزیکٹلی وہ ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا.
لیکن یہ تو سارا زمانہ بدلا ہوا ہے. یہاں پہ تو ٹیکنالوجی کی ترقی ہو گئی ہے, ساز و سامان کی ترقی ہو گئی ہے, رہن سہن کے بود و باش کے طریقے بدل گئے ہیں. اب معاشرے بالکل وہ تصویر ہی پیش نہیں کر رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. تو پھر کیسے اسی دین کو کس طرح پریکٹس کیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ اب تو 1500 سال گزر گیا اور سب کچھ بدل گیا. سیاست معاشرت بدل گئی, معیشت بدل گئی, لوگوں کا رہن سہن بدل گیا, لوگوں کے ذہن بدل گئے, کھانے پینے کے, دسترخوان کے سب انداز ہی بدل گئے. اب وہ والا دین کیسے اپنایا جائے گا, اس کو کیسے پریکٹس کیا جائے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ تو سب کچھ چینج ہو گیا. تو بھائی ہر چیز پریکٹس کی جا سکتی ہے. اسلام ہمیشہ کلچر کی رعایت کرتا ہے. ہر وہ چیز پریکٹس کی جا سکتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف نہیں ہے, جو اس میں روک نہیں بنتی, اس میں ٹوکتی نہیں ہے, اس میں رکاوٹ نہیں بنتی. ہر وہ چیز پریکٹس کی جا سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتا دی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز, ما ترکت شیئا, میں نے کوئی ایک چیز ایسی نہیں چھوڑی, یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار, جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور آگ سے دور کر سکتی تھی. کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی. الا امرتکم بہ, لیکن میں نے اس کا حکم دے دیا ہے, بھئی یہ کام کرنے ہیں سارے. یعنی ہر اس بات کا حکم دے دیا جو اللہ کا قرب دلانے والی چیز ہے اور جہنم سے بچانے والی چیز. اور پھر فرمایا وما ترکت شیئا, میں نے کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں, یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار, جو تمہیں اللہ سے دور کر دے اور جہنم سے قریب کر دے. الا نہیتکم عنہ, مگر میں نے اس سے منع کر دیا ہے تمہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزیں جب آپ آج ماحول کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ رکاوٹیں نظر آئیں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں کی رکاوٹیں. لہذا دین بالکل واضح سیدھا, اس کے اندر کوئی رکاوٹ, کوئی بھاو نہیں ہے. جس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اس سے رک جاؤ, جس کا حکم دیا وہ کر لو. رہ گئی باقی چیزیں تو باقی چیزوں میں آزاد ہو, اور بہت کھلا دائرہ ہے حلال کا اور جائز چیزوں کا. جن سے منع کیا ان سے رک جاؤ, جس کا حکم دیا عبادات میں وہ کر لو. لہٰذا میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ بس ہر چیز کو دو حوالوں سے دیکھنا چاہیے. شریعت یہی ہے کہ عبادات کے قبیل کی جتنی چیزیں ہیں اس میں حلت و حرمت کا اصول اور ہے, معاملات و اشیاء میں حلت و حرمت کا اصول اور ہے. جب ہم سورۃ المائدہ میں جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ہوگی. سورۃ المائدہ کی ابتدا میں اگر تو بات عبادت کی ہے, اگر تو بات دین کی ہے, تو اس میں شریعت کی رہنمائی یہ ہے, دین کی رہنمائی یہ ہے معاملات و اشیاء میں. معاملات و اشیاء میں دین کی رہنمائی یہ ہے کہ ہر معاملہ جائز ہے جب تک دین اس کو منع نہ کر دے. عبادات کے قبیل سے اگر کوئی چیز ہے جس کو آپ ثواب لینے کی نیت سے کرتے ہیں تو ہر چیز منع ہے, ہر چیز حرام ہے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آ جائے. اس کے شریعت میں حکم ہو تو اس کو کرنا ہے, جس سے منع کر دیا گیا اس سے رکنا ہے. لہذا کوئی نیا کام کرنے کے لیے یہ دلیل نہیں چلے گی کہ منع کہاں آیا ہے. ہر چیز جس کا حکم نہیں ہے وہ منع, بس سمپل از دیٹ. عبادات کے قبیل سے ہر وہ چیز جو آپ عبادت کے لیے کر رہے ہیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تو وہ منع, اپنی اصل کے اعتبار سے منع. اور معاملات و اشیاء جس سے منع نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جائز ہے, اور جس سے منع کر دیا وہ رک جاؤ. اب یہ پوری زندگی قیامت تک کے لیے حالات سارے بدل جائیں, سارے معاملات بدل جائیں, معاشرت بدل جائے, سب کچھ تبدیل ہو جائے, اللہ کا دین تبدیل نہیں ہوتا. اور اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہے, یہ طاقت موجود ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ہر وقت ہر خطے میں رہنمائی کر سکتا. لہٰذا اسی دین پر عمل کرنا ہے, اور جو اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو, کسی اور نظریے کو قبول کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ایسا شخص جو ہے وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے بن جائے گا. لہٰذا یہودیوں کو بھی کہا جا رہا ہے, عیسائیوں کو بھی کہا جا رہا ہے, امت مسلمہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ
کہ تم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کر لو۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کیوں کر ہدایت دے گا ایسی قوم کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق، اور اس بات کی گواہی بھی دے دی اور گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات سچی کرتے ہیں، آپ سچے رسول ہیں، اس بات کے گواہ ہیں، پھر بھی کفر کرتے ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور ان کے پاس نشانیاں بھی آ گئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ایسے لوگوں کو جو ظالموں کی قوم ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آیت نمبر 86 ہے۔ کیف یہدی اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا؟ یہ کیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے سکتا، مطلب یہ کہ کیوں اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، کا مطلب مان لینے کے بعد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پہچان لینے کے بعد کہ آپ سچے رسول ہیں، اور نشانیاں بھی دیکھ لینے کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس میں دو اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو اس کا تعلق یہودیوں کے ساتھ ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی، یہودی اور عیسائی سب اپنی کتابوں میں نشانیاں پاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو سب نے پہچان لیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں اور سچے رسول ہیں، جانتے تھے اور مانتے بھی تھے یہ سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود کفر کیا، لہٰذا انہوں نے اپنے لیے ہدایت کا دروازہ خود بند کر لیا۔ اس کی تفصیلات احادیث کے اندر آتی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جو اپنا بیان دیا کہ ان کے چچا اور والد کی جو گفتگو ہوئی، جو کہ یہودی سردار کی بیٹی تھی نا، حیی بن اخطب کی، تو وہ فرماتی ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، تو میرے والد اور چچا آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اس لیے کہ چچا مل کے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب دونوں نے آپس میں گفتگو کی، بتاؤ کون ہے، کیا سمجھے ہو؟ کہتے وہی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ چچا اور والد گفتگو آپس میں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے تو وہی جس کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور جب وہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے سچا رسول ہے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ مشورہ ہو رہا ہے آپس میں، کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مخالفت ہی کرنی، پکا ارادہ ہے کہ مخالفت ہی کرنی۔ اب وہ تکلیف کیا تھی؟ تکلیف صرف یہ تھی کہ آپ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے۔ اب یہ ایک ان کا اپنا مسئلہ تھا، بغیم بینہم قرآن کہتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو پہچاننے کے باوجود، نشانیاں دیکھنے کے باوجود نہیں مانتے، گویا ان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قرآن میں کئی جگہ پہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین بھی آیا۔ فاسقین اور ظالمین کون ہوتے ہیں؟ فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت سے نکلا ہوا ہو، ظالم وہ ہوتا ہے جو حقدار کو حق نہ دے۔ اب جس شخص کو معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، معلوم ہو گیا کہ آپ نے جو ہدایت ہم تک پہنچائی ہے یہی اللہ کی سچی ہدایت ہے، لیکن پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق نہیں دیتا، یہ اطاعت اور اتباع کا حق جو ہے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ان کو نہیں دیتا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ پہچاننے کے باوجود، جاننے کے باوجود اور یہ سمجھنے کے باوجود کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت ہی سچ ہے، اسی میں کامیابی ہے، پھر وہ کسی اور کی بات مانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا کوئی قبل کے لوگ ہوں یا بعد کے لوگ ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود چھوڑ دیتے ہیں، ان آپ کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے، یہی بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو لوگ ہوں